کہ یہ جسے نجس عین کہا گیا یا سمجھا گیا یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرز حکمرانی ہے. طرز حکمرانی کا تعلق ہمیشہ انسانوں کی ذہنی سطح کے ساتھ رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے تمدنی ارتقاء کے ساتھ رہا ہے. جب آپ برادری کی سطح پر تھے ابھی ریاستیں بنی ہی نہیں. دیکھیں ریاست کوئی نبیوں نے آ کے نہیں بنوائی، یہ انسانی ضرورت کے تحت بنی ہے. جب ریاست نہیں تھی تو مل جل کے تو انسان تو تب بھی رہتا تھا نا، تو جو مل کے جل کے رہتا تھا وہ قبیلہ تھا. اچھا قبیلے میں کیا کوئی حکمران نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. کون ہوتا تھا؟ جو ٹرائبل چیف ہوتا تھا، اس کا حکم آخری حکم ہوتا تھا، وہ مانا جاتا تھا، اس کے آگے کوئی چون چرا نہیں ہوتی تھی. جو ٹرائبل چیف ہے تو وہ سب سے بڑی اتھارٹی کا مالک ہے. اب کسی نبی رسول نے آ کے یہ نہیں کہا کہ قبیلے کا نظام غلط ہے. کسی نبی رسول نے آ کے یہ نہیں کہا. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے یہ یوں ہی رہیں گے، البتہ ان 12 کے اوپر یہ جو ٹرائبل چیف ہیں یہ گویا ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے مجھے، اور یہ میرے حکم کے تابع رہتے ہوئے تمہارے درمیان فیصلے کریں گے. قبیلے کو نہیں توڑا کہ سب ایک ہو جاؤ، نہ 12 کے 12 رہو. تمہیں چشمے چاہیے 12 نکال کے دوں گا. لہذا وہ جہاں پہ تمدن تھا اس تمدن کا لحاظ رکھا گیا، اس کا پاس رکھا گیا، اور اس کے مطابق اس کے اندر جو توحید تھی اس کو شامل کیا گیا. یہ قبیلے کا چیف اپنی مرضی نہیں چلائے گا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا. اس سے آگے بات بڑھی جب ایک ریاست بن گئی، ایک حکومت آ گئی، مملکت وجود میں آ گئی. اسٹیٹ یہ تو انسان کے ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئے نا. جہاں اب اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس ریاست کے اندر ایک قبیلہ نہیں ہے، 2 قبیلے، بلکہ پہلے سٹی اسٹیٹ بنی تھی. جیسے مدینہ ہے نا، کئی قبیلے مل کے وہاں پہ رہتے تھے. اب اس قبیلے کی روایات اور ہیں، اس قبیلے کی اور ہیں، اس قبیلے کی اور ہیں، تو مل جل کے رہنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی لیول پر کوئی سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑتا تھا، جسے معاہدہ عمرانی کہتے ہیں. کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے. نیچے سارے اٹونمس ہیں اپنی آزادی کے ساتھ، لیکن اوپر بعض معاملات میں انہوں نے کہ اگر آپس میں کچھ نزاعات تنازعات پیدا ہوئے تو ان اصولوں پر ان کو ہم یہاں سے آئین سازی کے عمل کا آغاز ہوا ہے. یہ جب تک زبانی معاہدہ ہوتا تھا یہ کانٹریکٹ جو ہے زبانی ہے، روایت پہ چلے گا. جب یہ باقاعدہ تحریری صورت اس کو دینی شروع ہو گئی تو یہ ایک یعنی ڈاکومنٹڈ آئین جو ہے نا اس کی صورت بن گئی. یہ تجربات سے انسان سیکھتا سیکھتا آگے بڑھا. پھر کرتے کرتے یہ ماڈرن سٹیٹ کا تصور آیا. یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں سنانے بیٹھ جاؤں تو بہت ٹائم گزر جائے گا. ماڈرن سٹیٹ کا تصور آیا اور اس کے اندر باقاعدہ ریٹن جو ہے نا وہ ایک دستاویز ہوتی ہے کہ جو شہریوں اور جو مملکت ہے اس کے درمیان ایک ایگریمنٹ سمجھ لیں اس کو، اور وہ ان کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے یہ ایک جو ہے نا ڈاکومنٹ ہوتا ہے. دوسری طرف کیا ہوا، یعنی دیکھیں نا آپ نے جب بچہ ہوتا ہے تو فیڈر سے اسے دودھ دیا جاتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو فیڈر کدھر گئی؟ اب تو فیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. آج قبائلی نظام کدھر گیا؟ اب دیکھیے پہلے قبائلی نظام کیا کرتا تھا، میں بیمار پڑا تو برادری ہے نا میرے پیچھے آ گئی. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِي، قرآن کہتا ہے یہ جو فصیلہ ہے، فصیل ہے، یہ جو قبیلہ ہے یہ فصیل ہے، یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے. مجھے خطرہ لاحق ہوگا میری جان کو، پروٹیکشن کون دے گا؟ برادری پوری کھڑی ہو جائے گی. ہمارا فرد ہے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہماری پگ کا مسئلہ ہے، ہم اپنے بندے کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. پوری برادری پروٹیکشن کے لیے آ جائے گی. اب دیکھیے جب یہ والی ذمہ داری اسٹیٹ نے لے لی، سوشل پروٹیکشن اب کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہو گئی. برادری کہاں ہے؟ بھائی آپ چودھری ہو سکتے ہیں، کوئی عباسی ہو سکتا ہے، کوئی راجہ ہو سکتا ہے، لیکن چیف کوئی بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب ضرورت ہی نہیں ہے. جب اس سے اوپر والی شے آ گئی آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی. اچھا جب یہ ریاست وجود میں آئی، اب ماڈرن سٹیٹ سے اب واپس پیچھے جائیں تو سب سے پہلے چونکہ تجربہ کیا تھا، ایک ٹرائب ہوتا ہے، ٹرائبل چیف ہوتا ہے. جب سٹیٹ بنائی تو ایک ہی چیف رکھ لیا جس کو بادشاہ کہتے ہیں. اب کبھی کسی نبی نے آ کے یہ کہا ہو کہ بادشاہ کو ہٹاؤ، یہ بادشاہی نظام ختم کرو؟ نہیں. اب اگر نبی بھی آئے ہیں تو انداز وہی بادشاہوں والا رکھا ہے. اگر ادھر فرعون ہے اور نمرود ہے تو اس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے. دنیا کے اعتبار سے یہ بھی بادشاہ ہیں، یہ بھی بادشاہ ہیں. فرق کیا ہے؟ یہ فرعون اور نمرود اپنی مرضی چلاتے ہیں،
یہ داؤد علیہ السلام اور جو سلیمان علیہ السلام ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے, یہی قرآن نے ایک ہی بات بتائی ہے آپ کو. ایک موقع پہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا, وہاں سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے, وہ بیٹا ہیں. اب دیکھیے دنیا کی روایت کے اعتبار سے بیٹے کو چپ رہنا چاہیے. باپ نے فیصلہ کر دیا, بیٹے کو نہیں بولنا چاہیے. بیٹے کا بولنا گستاخی ہے. آج بھی کہیں آپ گاؤں میں ہوں تو کوئی چودھری صاحب, بڑے چودھری صاحب فیصلہ کر دیں, ان کا بیٹا بول سکتا ہے لوگوں کے سامنے؟ نہیں بولے گا. روایت نہیں ہے, یہ روایت کے خلاف ہے, گستاخ سمجھا جائے گا. وہاں سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں اور قرآن نے وہی ایک واقعہ نقل کیا ہے. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان, اس معاملے کی فہم ہم نے سلیمان کو دے دیا, اور سلیمان نے کہا یہ فیصلہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. اور داؤد علیہ السلام نے کہا ہاں بیٹا تم ٹھیک کرتے ہو, میرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اس طرف اصول کو سامنے رکھا گیا. اور اصول کیا ہیں؟ توحید, بنیاد توحید ہے. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ حکمران اللہ ہے. کوئی نمرود اگر حکمرانی کا دعویٰ کرے گا تو شرک ہوگا, کوئی فرعون اگر دعویٰ کرے گا تو شرک ہوگا, اور وہی نظام ہوگا. لیکن اگر وہ بادشاہ اپنی ول کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے تو یہ خلافت کا نظام بن جائے گا. اب یہ ایک بات تو یہ ہو گئی. اب اس کو اگر آپ لے کے آئیں موجودہ نظام کے اوپر, وہی جو پہلے بادشاہی تھی ایک فرد کی, اس کو اب مانا گیا ہے یہ بادشاہی ہے عوام کی. پیپل, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, یہی ہے نا. پہلے کیا تھا؟ گورنمنٹ آف نمرود, فار نمرود, بائی نمرود. اس کو شفٹ کر کے یہ ادھر لے آئے ہیں. وہاں پہ خرابی کیا تھی؟ فرعون کی مرضی, نمرود کی مرضی. یہاں خرابی کیا ہے؟ عوام کی مرضی. اگر وہ عوام مسلمان ہے اور وہ کہتی ہے اللہ کی مرضی, تو بھائی آپ اسے خنزیر نہ بنائیں. جو خنزیر اسے سمجھتے ہیں, یہ صاحب میں نے ان کے سامنے دلائل رکھے ہیں. پھر آپ بادشاہت کو بھی خنزیر کہیں, کیونکہ اس میں بھی اصل جو خنزیریت تھی وہ حکمرانی کا تصور تھا. جہاں حکمرانی کوئی اپنے لیے مانے گا وہ خنزیر ہی بنے گا. لیکن جب حکمرانی اللہ کی ماننے کے بعد, اب چاہے کوئی ٹرائبل چیف ہو یا یہ کہ کوئی بادشاہ ہو, اپنے اس وقت کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں دوسرا جو ایشو ہے وہ بعد میں لے کے آؤں گا, یا یہ کہ کوئی عوام ہو ساری کی ساری, اگر حکمرانی کوئی اپنی مانے گا تو شرک ہے. اور اگر حکمرانی اللہ کی مان کے اپنے لیے وائسرنسی تسلیم کر لے گا, نیابت, تو یہ شرک نہیں ہے, یہ توحید کا تقاضا پورا ہو جائے گا. حکمراں وہی, باقی بتانے آزری, ایک ہو یا کروڑ ہوں,